أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1962 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی 4تھی آیت سے ہوگا 7/4. سابقہ درس میں اسی سورہ کی 3ری آیت زیر نظر تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آیت دین کا نقطۂ ماسکہ اور اس کے نظام کی بنیاد ہے. کی ضرورت ہے. یہ بیان تشنہ تکمیل رہ گیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سلسلے کو ہم آج کے درس میں بھی جاری رکھیں گے. تو بات 3ری آیت سے شروع ہوگی. 3ری آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. بڑی اہم آیت. کہا یہ گیا ہے کہ تم اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، پیروی کرو صرف اس کی جو خدا نے ناہیا ہے. یہ خدا ذرا کم کیجیے لاؤڈ اسپیکر. صرف وہی خداوندی کا اتباع کرو اور کسی شخصیت کا اتباع مت کرو. خدا کے علاوہ جو تم نے اپنے ہاں بڑے بڑے برگزیدہ لوگ بنا رکھے ہیں ان کا اتباع بالکل نہ کرو. یہ ہے دین کا نقطۂ ماسکہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں جا کے وہ کسی نہ کسی شخصیت پر منتہا ہو جاتے ہیں. شخصیت کے منتہا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے قول کو دین میں سند اور حجت قرار دے دیا جائے، اسے تنقید کی حد سے بالا سمجھ لیا جائے. دین میں سند اور حجت کے معنی ہوتا ہے آخری دلیل کہ جس کے بعد پھر یا تو آپ مانیں تو ایمان والے کہلائیں، انکار کر دیں تو کفر ہو جائے. یہ حیثیت دین میں صرف خدا کی وحی کو حاصل ہے اور یہی وحی تنقید کی حد سے بالا تر ہے. ایمان کے معنی ہی ہے کسی چیز کو تنقید کی حد سے بالا تر سمجھ کر اس کی صداقت کو تسلیم کر لینا. جب تک آپ اسے تسلیم نہیں کر رہے اس وقت تک آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں غیر مسلم کی حیثیت سے. جس طرح سے جی چاہے چھانیے پھٹکیے جو جی میں آئے کیجیے. لیکن جب اس کے بعد آپ نے اس کی حقیقت کو، اس کی صداقت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر یہ بات نہیں کہ کسی معاملے میں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے یہ دین ہے میں مانتا ہوں قرآن نے کہا، اور دوسرے معاملے میں یہ چیز کہی کہ نہیں صاحب اس میں نہ ذرا مجھے تعامل ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسے کہتے ہیں دین میں سند اور حجت ہونا کسی بات کا، اور اسے کہتے ہیں اسے تنقید کی حد سے بالا تر ہو جانا. یہ حیثیت صرف وحی خداوندی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے. کسی کو دین کہتے ہیں اور یہ جو کہا ہے کہ اس کے علاوہ اور جنہیں تم برگزیدہ ہستیاں سمجھتے ہو ان کا اتباع مت کرو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخصیتوں کو یہ حیثیت نہیں دیتا. دین کے معنی یہ ہے. اور اسی سے حقیقت میں صحیح انسانی آزادی اور حریت فکر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنی بات کو اس طرح منوائے کہ اس پہ تنقید نہ کی جائے، اسے ہر سے آخر سمجھا جائے.
اب اس پہ اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں، یعنی آج جب کہ اتنے فرقے بن گئے اور ہر فرقے نے کسی نہ کسی شخصیت کا اتباع کر لیا، یاد رکھیے اس میں یہ مقلد اور غیر مقلد اور یہ اصطلاح ہے، سب مقلد ہے، یہ انسانوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اعتراض اس سے یہ آتا ہے، کسی سے آپ کہیے کہ صاحب خدا نے تو اطاعت یا اتباع صرف قرآن کی بتائی ہے، اس کے علاوہ باہر اس سے کہیں نہیں، جگہ صاحب بتائیے تو نماز کی وجہ کہاں لکھی ہے قرآن میں، زکات کا نصاب کہاں ہے اس میں؟ گویا پہلا اعتراض یہ کہ جس نے یہ کہا ہے کہ صرف اسی کا اتباع کرو، اس کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں ہے ہی نہیں، یعنی پہلے یہ اعتراض اس پہ یہ کہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے اور کتاب معاذ اللہ ناقص اتنی ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ملتی، اور یہ چیزیں ہیں جن کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر آنا پڑے گا آپ کو۔ وہ جو اس نے کہہ دیا تھا دین دینے والے نے کہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلا، تو خدا کی باتیں اس کتاب میں مکمل ہو گئی ہیں، یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں معاذ اللہ دعویٰ جھوٹا ہے، کہاں مکمل ہو گئی ہے، اس میں تو پتہ نہیں چلتا دیا ہوا نہیں ہے کہ زکات اتنی دیا کرو، تو گویا چھوٹتے ہی یہ اعتراض کہ یہ تو ہے نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا اس کے اندر یہ ہے ہی غلط۔ ایک چیز کو سمجھ لیجیے، دین قرآن کے اندر مکمل ہو گیا ہے، چیزیں دو ہوتی، ایک دین ہے جو چند احکام و اصولوں کا نام ہے، اور ایک دین پر چلنے کا طریقہ ہے جسے شریعت یا قرآن کی زبان میں امر کہتے ہیں۔ دین مکمل ہے قرآن میں، جو کچھ قرآن کے اندر نہیں وہ دین نہیں ہے۔ آج کا درس بھی میں بالکل درس کے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بنیادی حقیقتیں سامنے آ جائیں، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے یا نہ بات کرنے کا۔ دین قرآن کے اندر آ گیا، مکمل ہو گیا ہے، اگر کوئی چیز دین قرآن میں نہیں ہے تو کہیے کہ وہ دین نہیں ہے، ورنہ فوراً اعتراض لازم آ جائے گا کہ خدا کہتے ہیں میں نے دین اس کے اندر مکمل کر دیا، تم کہتے ہو کہ یہ چیز اس کے اندر ہے نہیں، اس لیے یہ نامکمل ہے۔ یہ نامکمل نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو تم کہتے ہو اس کے اندر نہیں وہ دین نہیں ہے، وہ جو ہے دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے متعلق اس نے یہ خود کہہ دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دین پر عمل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ باہمی مشاورت سے متعین کرو۔ ظاہر ہے کہ دین میں تو رسول کے مشورے کا یا رسول کو مشورے لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس میں تو معاونتوں کو انہارا، رسول اپنی فکر سے بھی کچھ نہیں کہتا، اپنے خیال سے کچھ نہیں کہتا، کہ جائے کہ پھر وہ احباب کو جمع کر لے اور باہمی مشورہ کرے اور مشورے کے بعد پھر طے کر لے اور وہ دین بن جائے۔ دین پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے، بتاؤ کہاں ہے، یہ دین نہیں، یہ دین پہ عمل کرنے کے طریقے تھے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو قرآن کے حکم کے مطابق مشاورت سے متعین کیا، اور اس کے بعد قرآن نے جماعت مومنین سے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، دین پر عمل کرنے کے طریقے یہ باہمی مشاورت سے طے کریں گے، وہ اتباع اس مشاورت کی یا دین پر عمل کرنے کے طریقوں کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے صحابہ سے
مشورے کے بعد متعین کرتے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. یہ جو دوسرا حکم ہے جماعت مومنین کو، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ بات ہوگی. تو وہ قرآن نے بتایا یہ کہ یہ جو امر ہے یہ جاری رہے گا، باہمی مشاورت سے تم طے کرتے رہو گے. اب یہ جو چیز باہمی مشاورت سے طے پائے گی، قرآن نے دین کے متعلق تو یہ کہہ دیا تھا تمت کلمات ربک، اس کا مطلب لا مبدل کلمات، دین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ وہ بنیادی حقائق ہے، وہ میکسمز ہے، وہ اصول ہے جو بدلے نہیں جائیں گے. یہ جو طریقے ہیں دین پر عمل کرنے کے باہمی مشاورت سے جو پاتا ہے اور امت کو حکم دیا کہ یہ تم اس طرح سے کیا کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک زمانے کا ایک وقت کا کوئی طریقہ دین پر عمل کرنے کا جو باہمی مشاورت سے طے کیا گیا تھا، حالات کے بدل جانے سے جب اور تقاضے سامنے آئیں گے تو باہمی مشاورت سے اس میں تبدیلی کر دی جائے گی. تو گویا ایک چیز جسے آپ بنیادیں کہتے ہیں، اساس کہتے ہیں دین کی، وہ غیر متبدل رہے گا اور اس دین پر عمل کرنے کے طریقے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے. ثبات اور تغیر کے اس حسین امتزاج کا نام اسلام ہے. یہی چیز تھی جسے جاری رہنا چاہیے تھا. آج یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیے صاحب نماز کی رکعتیں اس میں نہیں لکھی ہوں، اس میں زکات کا نصاب نہیں لکھا ہوا، تو گویا یہ چاہتے یہ ہے کہ یہ چیزیں دین کی یا تو اس کے اندر آ جانی چاہیے تھیں، اور اگر اس میں نہیں آئی یہ معاذ اللہ ناقص ہے تو کہیں اور سے لے کے ان کو بھی دین بنا لیا جائے. قرآن کریم نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کر کے، اینٹیسپیٹ میں کوٹڈ کہوں گا انسانوں کے الفاظ میں، کو خدا کے نزدیک تو اینٹیسپیٹ کا سوال ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ یہ بات بعد میں پیدا ہو جائے گی جب دین کی لم اور حقیقت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوگی تو یہ سوالات ابھریں گے کہ یہ کہاں ہے، یہ بتاؤ. یعنی وہ اس دین کے طریقے کو بھی چاہیں گے کہ ابدیت برقرار ہو جائے، غیر متبدل ہو جائے. سورہ مائدہ آیت 105 5/101 بڑی اہم آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. اے جماعت مومنین، دین ہم نے دے دیا ہے اس قرآن کے اندر. جو کچھ اس کے اندر ہم نے نہیں دیا یہ نہ سمجھو کہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے کچھ فروگزاشت ہو گئی، تم یاد دہانی کرا رہے ہو. چلو صاحب یہ کچھ بات رہ گئی، اچھا یہ رہ گئی، اچھا لکھ لو، یہ بھی لکھ لو. یہ نہیں بات ہوئی تھی. جو اس میں نہیں ہم نے دیا مقصود ہی یہی تھا کہ وہ غیر متبدل نہ رہے، اس لیے اس میں نہیں دیا گیا. کہا یہ ہے کہ جو بات اس میں نہ دی گئی ہو اسے خام خواہ کریٹ کے نہ پوچھا کرو. اگر تم نے جیسا یہ پوچھ رہے ہو وہی نازل ہو رہی ہے، اگر تمہاری ان تقاضاؤں کے اتباع سے یا خواہشات کو پورا کرنے کی بنا پہ یہ چیزیں بھی ہم دے دیں اور وہ بن جائے قرآن کا حصہ تو سوکم بعد میں مصیبت میں پھنس جاؤ گے. کہ ایک چیز جسے غیر متبدل نہیں رہنا تھا، رہ سکتی نہیں تھی، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسے بدلنا تھا، اسے تم نے خام خواہ
مطالبات کر کے ان کو غیر متبدل قرآن کے اندر داخل کرا لیا. کل کو زمانے کے تقاضے بدل گئے, اس پہ تم سے عمل نہیں ہوگا, مصیبت میں پھنس جاؤ گے. تو روکو, تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے. ایسا نہ کرو. کہا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. کیا بات ہے, تم سے پہلے بھی ایک قوم نے, بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے یہی شروع کر دیا. جو باتیں غیر متبدل دین نہیں تھی, پوچھ پوچھ کے ان کو دین بنوا لیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعد میں زمانے کے جب حالات بدلے, ان کے تقاضے بدلے, تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہو گیا, مشکل ہو گیا, دشوار ہو گیا. ان پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا. آج کے حالات ہے, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دین یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ ایسا ہے ہی نہیں زمانے کا ساتھ دے سکے. انہوں نے پھر اسے پورے سے دین کے لبادے سے نبھا کے پھینک دیا. اتنا ختم ہوتا ہے. پہلے تو بدلنے والی چیزوں کو خود مطالبات کے ذریعے سے غیر متبدل بنوا دیے, اور جب وہ ناقابل سمجھ آئے کتاب دوسرے مذاہب والے یہ تمہارے اندر آ کے گھسیں گے اور پھر تم سے یہ باتیں کہیں گے کہ اگر یہ تمہارا دین مکمل ہے تو بتاؤ اس کے اندر صاحب نماز کی رکعتیں کہاں لکھی, اس میں زکوٰۃ کا نصاب کہاں لکھا تھا, اس میں یہ جزیات کہاں ہے, یہ ساری چیزیں کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں, اتنے واجبات ہیں, اتنے سنن ہیں, اتنی اباحتیں ہیں, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. یہ چیزیں آ کے کریں گے, اور اس لیے کریں گے کہ جس طرح سے کہ یہ اس مصیبت میں پھنس کے دین کا لبادہ اتار کے الگ ہو جائے, تم بھی اس ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو. سورہ بقرہ کی آیت عزیزان من 2/108 109 بڑی اہم آیت ہے. آپ ملاتے چلے جائیے ربط کے اوپر. یہاں کہا کہ ایسا نہ کرو کہ جو چیز ہم نے خود نہیں دین بنائی, قرآن نے نہیں دی, خواہ اس کو تم پوچھ پوچھ کے کروڑ کے اور دین بنا لو, اور کل کو وہی کچھ ہو جو اس باقی اہل مذاہب کا ہوا, اہل کتاب کا ہوا. ایسا نہ ہو جائے. کہا اس کے بعد بھی اس کی احتیاط برتنا. یہ ایسا کچھ کریں گے, یہ سازشیں ہوں گی کہ تم یہ کچھ کرو اور پھر ان چیزوں کو دین بنا لو. ہم تو ریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کہا کیا تم بھی یہ کچھ کرو گے کہ اپنے رسول سے وہ چیزیں پوچھنی شروع کر دو, جیسا کہ یہودیوں نے اپنے رسول سے یہ باتیں پوچھنی شروع کی, اور وہ پوچھنے کے بعد ان چیزوں کو خامخواہ کے لیے غیر متبدل بنا لیا اپنے ہاں. کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ اگلے الفاظ ہیں عزیزان من قابل غور. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یاد رکھو, اس سے پھر غور سے سنیے عزیزان من وہ کیا کہہ گیا ہے. ایک تو کفر یہ ہے کہ غیر متبدل اصول دین کے جو ہے ان سے انکار کر دینا کفر ہے. اور یہاں کہا کہ جو چیزیں غیر متبدل نہیں ان کو اس طرح سے غیر متبدل بنا لینا یہ بھی ایمان کے بعد کفر ہے. اور یہ وہ چیز ہے فقط ضل سواء السبیل. دین کے سیرے راستے سے تمہیں بالکل دھکا کے دوسری طرف لے جائے گی, یہ کفر. آگے ہے وہ وارننگ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یاد رکھو, ایک سازش ہوگی تمہارے خلاف. یہ اہل کتاب چاہیں گے یہ کہ جس طرح سے انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا, یعنی ناممکن العمل
عارضی ہنگامی احکامات کو ابدیت دے کر غیر متبدل قرار دے کر اس کے بعد کیفیت یہ پیدا کر لی کہ ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ رہا اور پورے کے پورے دین کا ہی لبادہ اتار کے پھینک دیا. یہ خود تو اس مقام پہ کھڑے ہیں, یہ چاہیں گے تم بھی آتے ہو جائیں. یہ کوشش کریں گے اس کی, یہ تمہارے اندر آ کے ملیں گے اور پھر یہ اس قسم کے سوالات کریں گے کہ صاحب اگر تم اس کتاب کو مکمل کہتے ہو تو بتاؤ تو صحیح یہ چیزیں کہاں ہیں اس کے اندر. یہ چاہیں گے کہ تم اس کے بعد, اس ایمان کے بعد کفر کی روش پہ چل جاؤ جس طرح سے کہ ان کی کیفیت ہو گئی کہ وہ یہ چاہیں گے حسداً من عند انفسکم, بر بنائے حسد تم تو صحیح دین کے اوپر چلتے جاؤ گے, اس کے نہایت خوشگوار اور طیب نتائج سے دارا افروز ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ان سے معروم ہو چکے ہوئے ہیں, ذلت و مسکنت کی ان پہ مار ماری ہوئی ہے. اب یہ تو وسط طلب ان کے ہاں نہیں ہے کہ اپنے اس عہدے کو چھوڑ کے اس دین کو اختیار کر لیں. یہ چاہیں گے یہ کہ جیسے خود ہیں ویسے تمہیں بھی بنا دیں. غور فرمایا آپ نے کہ کس چیز سے وارننگ دی گئی. پھر سن لیجیے, دین اس خدا کی کتاب کے اندر مکمل, جو کچھ اس کتاب کے اندر وہ غیر متبدل, جو اس کے اندر نہیں وہ دین نہیں. وہ امر ہے جو باہمی مشاورت سے تم نے طے کرنا ہے, جو باہمی مشاورت سے طے کرنا ہے وہ غیر متبدل نہیں. ایک وقت کے تقاضوں کے مطابق آج ایک چیز آپ نے طے کی, تقاضا وقت بدل گیا, پھر مشورہ کرو دوسری چیز اس کو بدل لیا. طریق جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کا یہ بدلتا جائے گا. جب بھی تم نے اس طریق کو دین قرار دے دیا یہ ایمان کے بعد کفر ہو جائے. کیوں کفر ہو جائے گا عزیزان من؟ بڑی سخت کڑی اصطلاح قرآن نے استعمال کی. تو اس لیے ہو جائے گا کہ دین میں سند اور حجت اور غیر متبدل تو خدا کی کتاب تھی, اللہ کی وحی تھی. یہ چیزیں جو انسانوں نے باہمی مشورے سے یا اپنی فکر سے طے کی ہیں, انہیں یہ حیثیت دے دینا جو خدا کی وحی کو حیثیت حاصل ہے, یہی تو کفر ہے. غور فرمایا آپ نے قرآن کریم نے کس طرح سے وارننگ دی تھی یہ, اور پھر ہم نے کیا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جب تک ان عمل کی چیزوں کو دین نہیں بنایا گیا مسلمانوں میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. طریقہ اس کا کیا تھا؟ ایک اجتماعی نظام جسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے, اس اسلامی مملکت یا اس اسلامی نظام کا فریضہ یہ تھا کہ قرآن کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنے کے طریقوں کو باہمی مشاورت سے متعین کرے, اور جو طریقہ اس طرح سے متعین ہو وہ حکومت کی طرف سے, نظام کی طرف سے نافذ کیا جائے قانون کی حیثیت دے کر. امت کی وحدت برقرار رہی. کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں تھا کہ یہ طریقے جو ہے دین پر عمل کرنے کے وہ اپنے طور پہ وضع کر کے اور ان کو پھر رائج کرے. کسی کو اس کا حق حاصل نہیں تھا. یہ صرف اسلامی نظام میں مملکت کرتی تھی, اور پھر جب یہ مملکت کسی فیصلے پہ پہنچ کے نافذ کرتی تھی تو کسی کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل کرے, اس لیے کہ وہ تو اس مملکت کا قانون بن جاتی تھی. قانون کی خلاف ورزی تو سرکشی کرا پاتی تھی, جرم کرا پاتی تھی, اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قانون قرار دے کے نافذ کر دینا یہ تو بغاوت تھی. اسلامی نظام اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا, کسی کو تو شرک کہا.
یہ وجہ تھی کہ جب تک یہ کیفیت رہی امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا. بنی امیہ کا کے دور تک یہ کیفیت رہی. تاریخ میں ہمارے سامنے اس میں یہ چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت تک. نظر آتا ہے کہ اس وقت تک یہی نظام قائم تھا, کوئی فرقہ نہیں تھا. یہ جو شیعہ کا فرقہ کہتے ہیں حضرات کا, تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب یہ کیا. شیعہ کے معنی پارٹی کے ہے, یہ ایک مذہبی یا دین میں فرقہ نہیں تھا, ایک پارٹی تھی, ایک ایشو تھا سامنے آیا, اس ایشو کے متعلق دو پارٹیاں بن گئی تھی. وہ پرٹیکولر ایشو جو تھا اس کے متعلق ایک مذہبی فرقے کی حیثیت سے اس وقت یہ کیفیت کہیں تاریخ میں نہیں ملتی. یہ بہت بعد کی چیز ہے. فرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد یہ اصل جو تھی دین کے نظام کی, ایک اسلامی مملکت کے ذریعے سے دین کے طریقوں پر جس طریقوں سے دین پر عمل کیا جاتا ہے ان کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے لحاظ ان کا کچھ عرصے کے بعد یہ چیز نہ رہی. کیسے نہ رہی؟ یہی اہل کتاب جو تھے یہ آ کے ملے مسلمانوں کے اندر. سب سے پہلا بڑا حادثہ اہل ایران کا شبہ شب پورے کے پوری ایک قوم کا مسلمان ہو جانا. اسلام اس طرح سے نہیں لایا جا سکتا. آپ کو یاد ہے نا کہ قرآن کریم نے خود یہ کہہ دیا ہے اعراب سے, عرب کے بدوؤں سے, ان قبائل سے, کہ جو شبہ شب راتوں رات کسی ایک چیز سے متاثر ہو کے پورے کے پورے کھیت کی کھیت اسلام دے آئے تھے, ان سے کہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں, یہ نہ کہو آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں, کہو اسلمنا ہم نے سرنڈر کیا ہے کسی معاملے میں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں ابھی اترا, ابھی نہ یہ بات کہو. اس کے بعد ان کی تو تعلیم و تربیت کی گئی ان قبائل کی, اور پھر وہ مومنین ہو گئے. لیکن یہ جو فتوحات کے زمانے میں آپ کے یہاں پوری کی پوری ایک مملکت اور اس کی ساری آبادی اسلام لے آئی, اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت تو ہوئی نہ, تو یہ سارے اسلمہ کی کیٹیگری میں تھے, آمنا کی کیٹیگری میں نہیں تھے. لیکن ہوا کیا, وہ جو قرآن نے کہا تھا ابھی ابھی بروار کی سورہ بقرہ والی آئے, تو اس کے بعد یہ سوالات آ کے جو تمہارے اندر اٹھائیں کہ کتاب مکمل ہے تو بتاؤ تھا اس کے اندر کہاں یہ لکھا ہے نصاب زکات کتنی ہوگی, قرآن کی رکعتیں کیسی ہوگی, آپ کہاں باندھے جائیں گے, چھوڑے کیسے جائیں گے. یہ جتنے جزیات آپ کے یہاں کے دین کی ہیں انہوں نے آگے پوچھنا شروع کیا, اور اس طرح سے وساوت پیدا کی ہے. ادھر بدبختی ہماری یہ کہ مملکت اسلامی نہ رہی, مسلمانوں کی بن گئی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ ہماری مملکت مسلمانوں کی مملکت ہے, ساری مملکتیں مسلمانوں کی مملکت ہے. مسلمانوں کی مملکت کے معنی یہ ہو گئے کہ انہوں نے سیاست کو سلاطین نے خود لے لی اور مذہب علماء کے سپرد کر دی. یعنی نظام تو یہ تھا کہ مملکت یا نظام مملکت دین کے اصولوں پر عمل کرنے کے طریقے باہمی مشاورت سے متعین کرے اور ان کو قانون کی حیثیت سے نافذ کرے. اب یہ جو سنویت پیدا کی انہوں نے سیاست میں اور مذہب میں, تو سیاسی امور جو تھے وہ تو سلطنت کے قوانین کی حیثیت سے نافذ ہوتے تھے. یہ مذہب کے متعلق یہ جو جزیات تھیں جن کا تعلق تمدنی زندگی, اجتماعی زندگی یا سیاسی زندگی سے نہیں تھا,
ان لوگوں کو انفرادی طور پر یہ اختیار دے دیا کہ یہ جزیات تم وضع کرتے گا. کچھ پہلے سے وضع شدہ تھی، کچھ انہوں نے ان کو وضع کیا، اور جو وضع کیا ابتداً تو یہی چیز تھی کہ یہ ناقابل تغیر و تبدل نہیں ہے. ان کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا جنہوں نے ان کو متعین یا وضع کیا تھا کہ یہ ان کو ابدی حیثیت اختیار حاصل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ان کی متعین کردہ یہ جو جزیات تھیں یہ دین بن گئے، دین پر عمل کرنے کے طریقے دین بن گئے، اور ہزار برس سے آپ کے یہاں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ اب دین کے اصول اور قوانین وہ نگاہوں سے اوجھل ہی ہو چکے ہیں، اور یہی دین پر عمل کرنے کے جو طریقے تھے انہوں نے دین کی حیثیت اختیار کر دی ہے. دین تو امت واحدہ بنانے کو آیا، یہاں ہر فرقے کا الگ الگ دین ہے. یہ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ شاید سرفدول ہو گئی اتنی سی بات کے اوپر کہ جماعت میں کھڑے ہوئے آمین اونچی کہہ دی کسی نے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ آپ قرآن اتنے اچھے سے سن رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ دین ہے. ایک دین یہ ہے کہ اونچے آمین کہی جائے، دوسرا دین یہ ہے کہ آمین خفی کہی جائے. یہ دو دین ہے. اب آپ سوچ لیجئے کتنے دین ہو گئے آپ کے. ہر فرقے کا اپنا اپنا دین، یعنی ہر وہ جز جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں غیر متبدل سند آخر. انہیں اگر اسی طریق سے چھوڑ دیا جائے تو کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ پھر کسی ایک مرکز سے جمع ہو جائے اور کسی ایک طریقہ اختیار کر لے، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی اپنا دین بدلنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا ذرا سا بھی کسی نے ان سے اختلاف کیا تو یہ مرتد ہو گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس چیز کو دین سمجھتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ کی اس آیت کے سامنے لے آئیے کہ جس طرح غیر متبدل دین کے اصولوں کو اگر آپ قابل تغیر و تبدل سمجھ لیں گے تو کفر ہو جائے گا، اسی طرح سے جو شے قابل تغیر و تبدل ہے اس کو غیر متبدل جب آپ بنا لیں گے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا. اس مقام پہ ہے اس وقت مسلمان عزیزان من سبزیوں کوئی صورت نہیں، بڑی جرت کی ضرورت ہے، اور جرت کی ابتدا اس سے ہوگی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع صرف اس کا کرو، خدا کی کتاب کا، اس کے علاوہ کسی شخصیت کا اتباع نہیں. یہ چیز جو ہے میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی چیز ہے، یہ نظام کی چیز ہے، اور یہ وہ نظام ہوگا اسلامی آپ کا جو دین میں اور امر میں فرق کرے گا. اب دین اس کے نزدیک خدا کی کتاب کے اندر ہوگا، اس پر عمل کرنے کے طریقے جو عمل کہلائیں گے وہ باہمی مشاورت سے وہ طے کرے گا، انہیں نافذ کیا جائے گا تو امت ان پہ چلنے کے لیے مکلف ہوگی، اس سے دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ایک مملکت یا سلطنت یا نظام کے قوانین کی حیثیت سے نافذ ہوگا. لیکن یہ دین پر عمل کرنے کے طریقے باہمی مشاورت سے جو طے ہوں گے
یہ حالات کے تقاضے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے. اب دین غیر متبدل رہے گا. اس طرح سے یہ نظام آگے بڑھتا چلا جائے گا زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنی جڑیں اپنے مقام پر محفوظ رکھتے ہوئے. اسی لیے قرآن کریم نے الدین کو شجر سے مثال دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. الدین ایک شجر طیب کی طرح ہے. اور طیب کے معنی ہوتے ہیں پھل دینے والا درخت. ایک شجر ثمردار کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں تو پاتال میں گئی ہوئی ہے اپنے مقام پہ قائم رہتی ہیں لیکن اس کی شاخیں فضا کی پہنائیوں میں دور دور تک پھیل سکتی. یہ تھا یہ طریقہ. اب جس مقام پہ ہم ہیں جہاں دین پر عمل کرنے کا ہر طریقہ دین بن چکا ہے, غیر متبدل قرار پا چکا ہے. اب ان سے اگر آج یہ کہا جائے کہ نہ بھائی قابل واجب الاتباع صرف خدا کی کتاب ہے, اکیلا خدا ہے, سنیے قرآن کیا کہتا ہے کہ پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. 39/45 39/45 نکال لیے آپ نے, بڑی اہم آیتیں ہیں. کہا پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے جب خدا کی وحی کے علاوہ اشخاص کو بھی آپ دین دینے والا تسلیم کر لیں تو اس وقت جب کوئی شخص دعوت آپ کو دے کہ بھائی صرف خدا کا اتباع کرو, کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب آپ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ صاحب اتباع صرف خدا واحد کا ہے, اکیلے خدا کا ہے, اس کی وحی کا ہے, صرف اس کی کتاب کا ہے, کہا کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, خدا کے قانون مقاصد عمل پر ایمان نہیں رکھتے, تم نے ان کو آخرت کا منکر کہا جب ان سے یہ کہا جائے کہ اتباع صرف خدا کی, صرف قرآن کی, صرف اس کی کتاب کی اتباع ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ماتھے بھی تیریت ہو جائے گی, طبیعت بھی حاصل ہو جائے گی, بڑی برانی محسوس کریں گے, وہ بڑے جذبہ کریں گے. یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا لفظ معذت کروں, ان کے دلوں میں اس کے خلاف بڑی کبیرگی آئے گی. واحد ذکر اللہ جینا من دونوں ہی واحد شروع, اور جب پھر اس کے ساتھ اور خاص کا ذکر کیا جائے گا وہ خوش ہو گیا. بات الحمد للہ صاحب کیا بات ہے, اگر میں فرمایا تھا نا آپ مانتے ہیں نا اس کو, یا تب شروع عزیزہ رحمان عمل آپ کر کے دیکھ لیجیے اس کو. ان میں سے کسی سے بھی یہ کہہ دیجیے کہ صاحب وہ دین تو خدا کی کتاب کے اندر آئے, اس میں ہم نے لکھا ہوا, آپ کیا کرتے ہیں تو جان دیکھیے کہ صاحب جبر کے نقشے بنتے ہیں آپ ماتھے کے اوپر, کتنی تیرنے من پڑتی ہے ان کے اوپر, کتنی کبیرگی, اور یہاں تک ہی نہیں ہے ماتھے مانگنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ جتنے علمبردار ہیں اس وقت, اب اسے دین نہیں مذہب کہا جاتا ہے. بڑا اچھا کیا انہوں نے خود ہی ایک نام اور تجویز کر لیا. یہ جتنا بھی مذہب پرست طبقہ ہے, جتنا کیا ہے مسلمان سارا ہی مذہب پرست ہے. آپ کسی نہ کسی فرقے سے متعلق ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ کہنا کہ یہ قرآن مکمل ہے دین کے اعتبار سے اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کہنے والے کے خلاف, یعنی ان کی آپس میں تو کیفیت یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دیتا ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ قرآن دین ہے اور دین اس میں مکمل ہو گیا ہے, اتباع صرف اسی کا ہے, اس کے خلاف ہر فرقہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے.
اور یہ سنی سنائی بات، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے کافر اعظم، اس کے خلاف ہر فرقے کے 1000 علماء کا فتویٰ ہے. کہا رہا صاحب، اور اس میں لکھا یہ بھی ہے کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ دین صرف قرآن، ابتدا اس کا ہے، یہی غیر متبدل ہے. تو سن لیجیے آپ، اذا ذکر اللہ وعدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. اور قرآن کی دلیل تو عجیب ہوتی ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ. انہیں کہنے دو جو یہ کہتے ہیں، تم تو یہی کہو کہ وہ خدا جو اس تمام سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لا کر اپنے غیر متبدل قوانین کے ذریعے سے اس کو اس طرح سے چلا رہا ہے، کیا جب اس نے یہ کتاب دی تھی تو اس کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جزیات بعد میں آنے والی ہیں، ان کو بھی میں کتاب کے اندر داخل کر دوں؟ وہ تو عالم غیب و شہادت ہے. یہ تصور کرنے کے ساتھ چوک ہو گئی، اس سے بھول گیا، رہ گئی یہ بات اس میں داخل کرنے کی. کہتے ہیں خدا کے متعلق یہ تصور کر رہے ہیں. تم تو اعلان کر دو کہ بابا تم جو چیزیں آئے مانتے رہو. تم ایسے کہا ہے جیسے کہ خوف سے کہ یا اللہ دیکھنا ہمیں کہیں ان میں شامل نہ کر دینا. ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو عالم غیب و شہادت، اس سے بھول نہیں ہو گئی، غلطی سے نہیں ایسا ہو گیا کہ یہ رہ گیا ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب تم نے نہ دیکھا ہو تو نماز کی رکعتیں اس کے اندر لکھنا تو بھول گیا ہے. بالکل نہیں، تو عالم غیب و شہادت. اور آگے ہے بات، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. جتنے اختلافات انسان کرتے ہیں، ان اختلافات میں حکم بننے کا جو حق ہے، فیصلہ کرنے کا جو حق ہے، وہ صرف تجھے حاصل ہے، تیرے سوا کسی کو حاصل نہیں. خدا کو کس طرح سے خدا فیصلے کرتا ہے جن معاملات کی؟ وہ تو کبھی آتا نہیں ہے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے. اس نے کہا ہے کہ میری کتاب فیصلہ کرے گی ان تمام امور کے اندر جن میں انسان اختلاف کرتے ہیں. ان اختلافات میں جو موجود ہیں آپ کے ہاں، ان میں حکم اور فیصل کرنے والی چیز تو خدا کی کتاب ہے. لیکن جب خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایمان ہو جائے کہ صاحب یہ مکمل ہی نہیں ہے، چیزیں تو وہ ہیں جن پہ ہم عمل کیا ہے، تو یہ اختلاف کو فیصلہ کرنے والا اسے مانا کیسے جائے گا؟ دوسری جگہ ایک اور 40/12 40/12 اہل جہنم کے متعلق کہا ہے کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی ایسی. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ان سے کہا جائے گا، وہ پوچھیں گے کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ ہم تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ صرف ایک خدا کے ضابطے اور قانون اور کتاب اور حکم کی طرف آؤ، تو تم اس سے انکار کرتے تھے. وحدہ یعنی خدا سے انکار نہیں کرتے تھے، اس بات سے انکار کرتے تھے کہ صرف خدا ہے کہ جو دین دیتا ہے اور صرف اس کی ہدایت اور اس کا اتباع ہے. اس سے انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ یہ سارے ائمہ کرام بھی ہیں، یہ حضرات بھی ہیں، یہ محدثین بھی ہیں، یہ مفسرین ہیں، پھر تم ایمان لاتے تھے. اس لیے تم جہنم میں جھونک دیا جائے گا. دیکھیے عزیزان مان، یہ وجہ ہے کہ یہ کبھی قرآن کو کھول کے آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے. کافر سیاسی کی طرح اپنے خطبے کے اوپر ایک آیت پڑھ دیں گے اور اس کے بعد پھر دنیا جہان کی اس آیت قسم حوصلہ با کی قصے اور افسانے آپ کو سناتے چلے جائیں گے. سامری کی طرح. سامری کہتے ہیں اس کا جو داستان وہ ہوتا ہے. سامری کا مطلب داستان وہ ہے. قرآن کہتا ہے اہل جہنم سے کہ یہ اس لیے تھا کہ جب تمہیں
کہا جاتا تھا کہ حلب حجت الدین میں صرف خدا کی کتاب، اکیلے خدا کی کتاب ہے، تم اس سے کفر کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا اور اس کے ساتھ یہ سارے، اور تم پھر اس کو ایمان لاتے تھے۔ اور اس کے بعد سنیے عزیزان من، الحکم للہ العلی الکبیر، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، وہی سورن اتھارٹی ہے، وہی صاحب اقتدار ہے۔ اب سے نظر آیا کہ اس کے سوا کسی اور کو ایسا سمجھنا کہ اس کا دیا ہوا کہا ہوا کوئی قول بتایا ہوا کوئی طریق خدا کے طریق کی طرح غیر متبدل ہے، یہ خدا کی حکومت میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہوا یشرک نہیں، صرف بت پرستی صرف نہیں، لا یشرک فی حکم ہی عہدہ قرآن نے کہا سورہ کہف میں، وہ جو اس کا حق حکومت ہے، فیصلہ دینے کا حق، قانون دینے کا حق جو ہے، اس میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ سوچیے عزیزان من کہ کتنے ہم نے جو اس کے اندر شریک کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ علی الکبیر ہے، علی سب سے بلند قوت والا، اقتدار والا۔ آج کی عام اصطلاح سیاسی میں اسے ہی سورن اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ہی دفعہ نہیں کبیر ہے، یہ سیوا بتا رہا ہے یہ، تو اس کی یہ کبریائی کسی خاص وقت میں نہیں تھی کہ وہاں ختم ہو گئی اور بعد میں یہ اس کے سارے جتنے ہیں وہ کبریا بن گئے، وہ کبیر مسلسل ہے۔